کرتے تھے، مکان بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے، تب بھی وہ کہتے تھے کہ ابھی ہم ہارے نہیں ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس بہت کچھ لگانے کے لیے ہے۔ جوئے میں جب مکان بھی ہار جاتے تھے تو پھر وہ اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے کہ لیجئے میں نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی، اور جب بیوی بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے، سیرت النبی پڑھیے علامہ ابن ہشام کی، اور سیرت النبی پڑھیے میرے بھائیوں، اور رحمت للعالمین پڑھیے قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی، جب بیوی بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو پھر وہ اپنی 16 17 18 سال کی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ جب بیٹی بھی ہار جایا کرتے تھے تب وہ اپنی ہار مانا کرتے تھے کہ اب میں ہار گیا۔ جب تک بیوی بیٹی اور جوئے میں ہار نہیں جاتے تھے تب تک وہ ہار نہیں مانا کرتے تھے، یہی کہتے تھے ابھی ہمارے پاس لگانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ بیوی بھی اس لیے لگاتے تھے اور بیٹی بھی جوئے میں اس لیے لگاتے تھے کہ شاید اس کے بعد دولت آ جائے اور مجھے آخری وقت میں کثرت سے مال مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی آیت نازل کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تکاثر نے، مال و دولت کی اور اولاد کی زیادتی نے ہلاک و برباد کر دیا ہے، تمہیں تکاثر کی زیادتی نے تباہ و برباد کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مر مر کر قبروں کی زیارت کرنے لگے، تم قبروں میں جانے لگے۔ اس وقت تک تمہارا یہ شوق پورا نہیں ہوتا جب تک کہ مر نہ جاؤ، مرنے کے بعد ہی تم کہتے تھے کہ اب میں ہار گیا ہوں۔ نہیں، اب بیوی اور بیٹی بھی جوئے میں ہار گئے تب بھی ہوتا تھا نہیں ابھی پھر کچھ کما لوں پھر ہم جوا کھیلیں گے، جب تک مر نہیں جاتا تھا تب تک یہ شوق اس کا پورا نہیں ہوتا تھا۔ یہ حالات تھے عرب کے۔ شراب اتنی پی جاتی تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اس کے حلق میں شراب کے قطرے اور شراب کی بوندیں ڈالی جاتی۔ شراب کے ایسے رسیا اور دل دادا تھے میرے بھائیوں کی، جب کھانا کھاتے تو پانی کی جگہ پر شراب رکھ لیا کرتے تھے، اور کھانا کھاتے کھاتے جیسے ہم لوگ پیپسی اور ڈیو اور تھمس اپ اور کیمپا کی بوتلیں رکھتے ہیں کہ کھانا کھا کر ساتھ میں پیپسی اور تھمس اپ پیتے رہتے ہیں، ایسی عرب کے لوگ کھانا کھاتے کھاتے شراب کی گھونٹ پیا کرتے تھے اور شراب سے اپنے حلق کے نیچے کا لقمہ پیٹ میں اتارا کرتے تھے۔ یہ شراب کی حیثیت تھی، شراب اتنی کثرت سے پی جاتی تھی میرے بھائیوں، شراب کے نشے میں دھت ہو جایا کرتا تھا آدمی۔ ایک صحابی ہے عبد الرحمن ابن عوف، وہ دعوت ایک انصاری صحابی ہے، وہ دعوت کرتے ہیں حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی، عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی اور حضرت علی کی دعوت کی، اور ایک دو صحابیوں کو اور بلایا اس انصاری نے، کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کا دور چلا، شراب پینے کے بعد سب نشے میں دھت ہو گئے۔ اسی بیچ اذان کا وقت ہو گیا، مغرب کا، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی جانے لگی، ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن شراب اتنی پی رکھی تھی کہ شراب کے نشے میں قرآن کی آیتیں غلط پڑھنے لگے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک تو گالی سے ہی چلی۔ لیکن اس کے بعد اس صحابی نے جب قرآن کی سورت پڑھنا شروع کی تو انہوں نے پڑھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ ہے لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، انہوں نے کیا پڑھ دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ترجمہ ہی بدل دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں شراب کے نشے میں؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں جن کی پوجا تم کرتے ہو، یہ پڑھنے لگے۔ تب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو، جب تم شراب پی لیا کرو اور نشے کی حالت میں ہوا کرو تو تم نماز مت پڑھا کرو، نماز کے قریب مت جایا کرو۔
اس وقت تک جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے وہ تم سمجھنے نہ لگو کہ کیا پڑھ رہے ہو، اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ شراب کی نفرت پیدا کرائی جا رہی تھی شروع میں، تو اس طریقے کی آیتیں اللہ نے نازل کی تاکہ لوگوں میں شراب کی نفرت ہو جائے۔ لیکن جب کچھ لوگوں نے آپس میں تلواریں نکال لی اور انصاریوں نے کہا اے مدینے والوں، اے مکے والوں، ہم تم سے افضل ہیں، تم تو بھوکے اور ننگے ہمارے گھر آئے تھے، ہم نے تمہیں رہنے کے لیے زمین دی، کھیت دیا، غلہ دیا، جس کی 2 بیویاں تھی 1 بیوی دی، تم تو بھوکے حال اور پھٹیچر ہمارے پاس آئے تھے، ہم افضل۔ ادھر مہاجروں نے کہا ہم تم سے افضل ہیں، اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں پیدا ہوئے، ہمارے خاندان میں آئے۔ جب خاندانی عصبیت جوش مارنے لگی اور لوگوں نے تلواریں نکال لی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، کیونکہ یہ لوگ شراب پی کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے۔ اللہ نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت نازل کر کے پوری طریقے سے شراب کو حرام کر دیا، اور جب شراب حرام ہوئی اور مدینے کے اندر جو لوگ شراب پی رہے تھے انہوں نے شراب کی بوتلیں چھوڑ دی۔ آج تم بیڑی نہیں چھوڑ سکتے ہو، آج تم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے ہو، آج تم تمباکو والا پان نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ نہیں صاحب، ارے مولانا بہت مشکل ہو گیا، یہ عادت بن گئی ہے، اب نہیں چھوڑتی ہے، بہت مشکل ہے بیڑی چھوڑنا اور سگریٹ چھوڑنا ہے۔ ان لوگوں نے شراب کے رسیا تھے، دل دادا تھے، شراب اتنی پیا کرتے تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو شراب کی بوتل رکھ لیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ان لوگوں نے ڈرم توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے، سراہیاں توڑ دی، اور مکے مدینے کی سرزمین پر ایسا لگ رہا تھا میرے بھائیوں جیسے نالیوں کے اوپر پانی آ گیا ہو، سیلاب سا ایک باڑھ کی شکل آ گئی تھی، پانی پانی جیسے قربانی کے دنوں میں ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو نالیوں میں لال لال رنگ کا پانی پانی دکھائی دیتا ہے، خون ہی خون دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی عرب کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر حرمت شراب کے اعلان کے بعد شراب ہی شراب دکھائی دے رہی تھی۔ لوگوں نے اتنی جلدی لبیک کہا محمد رسول اللہ کی آواز پر، اتنی جلدی کسی کی آواز پر لبیک کہا گیا؟ گورنمنٹ کی آواز پر بھی لبیک نہیں کہا گیا۔ آج بھی گورنمنٹ سگریٹ کی ڈبیوں پر لکھتی ہے سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ کے لیے نقصان دہ، لیکن اس کے باوجود لوگ پیتے ہیں۔ کیوں؟ جب اس پر لکھا ہے کہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے پھر بھی آپ پیتے ہو۔ گورنمنٹ کی بات بھی اتنی جلدی نہیں مانی جاتی جتنی جلدی بات جناب محمد رسول اللہ کی صحابہ کرام نے مانی، اور شراب کے مٹکے توڑ دیے، ڈرم توڑ دیے، بوتلیں توڑ دی، سراہیاں توڑ دی، گھڑے توڑ دیے۔ میرے بھائیوں یہ تھی آواز، جوا بتا ہی دیا۔ لڑکیوں کا حال یہ تھا کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو گویا کہ بہت بڑی بدشگونی ہو گئی، کیا ہوا تمہارے گھر میں؟ مارے شرم کے سر نیچے کر لیتا اور جواب دیتا لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی کا پیدا ہونا زمانے جاہلیت میں ایک بہت بڑا پاپ تھا۔ اس لڑکی کو 4 سال تک پالا جاتا، کھلایا جاتا، پلایا جاتا، بڑا کیا جاتا، اور جب لڑکی 4 سال کی ہو جاتی تو اس کے بعد اس لڑکی کو لے کر جایا جاتا، ماں سے کہا جاتا، بیوی سے کہ نہلاؤ دھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ۔ جیسے آج کل بھی ہندوستان کی عدالتوں میں یہ رواج ہے کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی سے پہلے اس سے کہا جاتا ہے نہا لو، اور نیا کپڑا اس کو دیا جاتا ہے۔ ایسی عرب کے اندر لڑکیوں کو نیا کپڑا پہنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کا باپ کہتا تھا چلو بیٹے میلے میں چلیں۔ اس 4 سال کی بچی کو لے جایا جاتا اور جنگل میں لے جاتا میلے کے بہانے، وہاں زمین میں گڑھا پہلے سے خدا ہوتا، کہتا باپ بیٹی اس زمین کے گڈھے میں جھانک کر دیکھو تمہیں تمہاری امی نظر آئے گی۔
وہ بچی اپنی امی کو دیکھنے کے چکر میں جیسی گڈھے میں جھانکتی، پیچھے سے اس کا باپ اس کو دھکا دیتا، پھر زمین پر پڑی ہوئی مٹی اس کے اوپر پاٹنے لگتا، ڈالنے لگتا۔ وہ معصوم بیچاری چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں سے اس مٹی کو دور کرتی اور کہتی ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میلہ دکھانے لائے تھے۔ میرے بھائیوں غور کرو، جب تک اس لڑکی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی تھی، مر نہیں جاتی تھی، وہ لڑکی کا باپ اسی قبر پر بیٹھا رہتا تھا، اور جب یقین کر لیتا تھا کہ مر گئی ہوگی تب وہ قبر چھوڑ کر آتا تھا اور اپنے گھر نہیں جاتا تھا، محلے میں، گاؤں میں، قبیلے میں جاتا تھا، وہاں جشن مناتا تھا اور شراب کی بوتلیں رکھی ہوتی تھی، اس کو پیا جاتا تھا اور جشن منایا جاتا تھا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کو درگور کر دیا۔ یہ عرب کے حالات تھے۔ عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر طواف کرتی تھی، اور رحیق المختوم پڑھیے میرے بھائیوں، عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی، ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر، ان کو کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ جب طواف کرتی تھی خانہ کعبہ کا تو بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر، ان کو کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے جب اسلام نازل کیا تو اللہ نے اس بری رسم کو ختم کرتے ہوئے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر اللہ کے گھر کے پاس مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کر لیا کرو۔ عرب کے اندر عورتوں کو خانہ کعبہ کا طواف ننگا کرنے کی اجازت تھی، کپڑا پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حالات تھے عرب کے۔ اتنی جہالت، آپ نے ان تمام خرافاتوں کو ختم کیا، آپ نے ان تمام چیزوں کو مٹایا، گناہوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی عزت فرمائی، جوئے کو ختم کیا، شراب کی حرمت کا اعلان کروایا۔ میرے بھائیوں آپس میں لوگ